السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز صاف آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلے درس میں ہم لوگوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اس کے بعد والی آیت اہدنا الصراط المستقیم پر گفتگو کی تھی، اور یہاں پہ ہمیں پتہ چلا تھا کہ ہم اللہ رب العالمین سے کتنی ہی ضروری اور قیمتی چیز مانگ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ توحید کی کتنی اقسام ہیں اور شرک کا آغاز کہاں سے ہوا، اور شرک کی کیا کیا شیطان کی طرف سے وار ہوتے ہیں کہ جو آج بھی بہت سارے لوگ اس میں ملوث ہیں۔ تو جیسا کہ ہم لوگوں نے پچھلی کلاس میں ڈسکس کیا تھا کہ توحید کی اقسام کے بارے میں، تو یہاں پہ آج دوبارہ اس کو ایک نظر دوڑاتے ہیں شروع سے کہ جب اللہ رب العالمین نے یہ سورہ فاتحہ کو نازل کیا، تو سورہ فاتحہ کے آغاز سے ہم لوگ دیکھتے آ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے شروع میں توحید کی تینوں اقسام اس میں شامل کر دی، جیسا کہ سب سے پہلی آیت میں ہے ساری کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ تمام کائنات کا رب ہے، یا سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ اس آیت میں کون سی توحید کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کون بتا سکتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے، توحید ربوبیت، ہاں، توحید ربوبیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور رب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی کون بتا سکتا ہے؟ خالق، رب مالک، مدبر۔ خالق، مالک اور مدبر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہماری توحید ربوبیت آ گئی۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں الرحمن الرحیم، یہاں سے کون سی توحید ہمیں ملتی ہے؟ اسماء و صفات۔ توحید اسماء و صفات، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پہ کون سی توحید آئی ہے؟ توحید توحید الوہیت۔ الوہیت۔ توحید الوہیت، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین کو اکیلا ماننا عبادت کے لیے۔ تو یہ ساری کی ساری توحید ہم لوگ کیوں لے کر آئے ہیں یہاں پہ؟ تاکہ ہم لوگ ان ساری توحید کو اللہ رب العالمین کے سامنے وسیلہ بنا کے کہ اللہ رب العالمین ہم تجھے تیری توحید کا اقرار کرتے ہیں تیرے رب ہونے پہ، تیری توحید کا اقرار کرتے ہیں تیرے اسماء و صفات کے ہونے پہ، اور تیری توحید کا اقرار کرتے ہیں تیری الوہیت کے ہونے پہ۔ تو ہم جب یہ سارے اقرار کر رہے ہیں تو ہم تجھ سے چاہتے کیا ہیں بدلے میں؟ ہم تجھ سے سیدھا راستہ چاہتے ہیں۔ تو یہ جو سیدھا راستہ ہے، اس کے ذریعے ہم لوگ پھر جنت میں داخلہ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک ہی راستہ ہے کہ جو سیدھا جنت کی طرف جا رہا ہے، اور اگر ہم اس سے تھوڑے سے بھی منحرف ہو گئے تو پھر اس کا ٹھکانہ جنت نہیں ہوتا، بلکہ وہ کہیں اور ہی آپ کو پہنچا سکتا ہے۔ تو اس لیے اتنا زیادہ ضروری ہے یہ ہمارے لیے کہ ہم سیدھے راستے کو اختیار کریں۔ اور یہاں پہ ہدایت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ہدایت دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے ہدایت، کون بتا سکتا ہے ہدایت کی دو اقسام؟ ہدایت توفیقی توفیق اور و ارشاد۔ عمل، اور ہدایت دلالت اور رہنمائی۔ ہدایت توفیق اور ہدایت رہنمائی، یعنی کہ ہدایت ارشاد۔
ٹھیک ہے، ہدایت توفیق اور ہدایت ارشاد. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ ہدایت توفیق یعنی کہ ہدایت ارشاد سب سے پہلے یعنی کہ آپ کو صرف بتا دینا، رہنمائی بتا دینا آپ کو، تو پھر وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو اپنائیں یا نہ اپنائیں. اور دوسری ہے ہدایت توفیق کہ اللہ رب العالمین آپ کے دل میں وہ بات ڈال دیتا ہے اور انسان کو اس راستے پر پکڑ کے چلا دیتا ہے. تو یہ ہدایت توفیق جو خالصتاً اللہ کے پاس ہے. پھر ہم آگے اسی راستہ جو ہے ہمارا سیدھا راستہ، یعنی کہ جو اللہ رب العالمین نے اس قرآن میں اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح احادیث میں ہمیں بتا دیا، یعنی کہ پورا مکمل دین یہی ہمارا سیدھا راستہ ہے جو کہ ہمیں جنت کی طرف لے کے جاتا ہے. تو اسی راستے کے بارے میں پھر ہم لوگ مزید آگے بتا رہے ہیں کہ اس راستہ کون سا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، یعنی کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. کون سا سیدھا راستہ؟ یہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ راستہ ہے جس کے اوپر یہ وہ راستہ ہے جس پر اللہ رب العالمین کا انعام ہوا. صراط واپس وہی لفظ آیا صراط، جیسے ہم بتا چکے ہیں کہ صراط کا مطلب ہوتا ہے راستہ. عربی زبان میں صراط کہتے ہیں راستے کو. ٹھیک ہے. الذین، ان لوگوں کا، الذین کا مطلب ہوتا ہے ان لوگوں کا، یہ جمع کا صیغہ ہے. ان لوگوں کا، کن لوگوں کا؟ انعمت، جن پر انعام ہوا. یہ وہی لفظ ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، انعام ہوا. اور انعام کس کو کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے مہربانی، اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت کو انعام کہتے ہیں. انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا، تیری طرف سے جن لوگوں پر انعام ہوا ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا دے. صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں وہ راستہ دکھا دے جن کے اوپر تیرا انعام ہوا. اور یہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ رب العالمین کا انعام ہوا؟ اور یہ اب آگے جا کے ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین خود ہی فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی، ان کی فرما برداری کی. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو وہ ہو جائے گا ان لوگوں کے ساتھ. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائے گا کہ جن کے اوپر اللہ رب العالمین کا انعام ہوا. انعام اللہ علیہم من النبیین، یعنی کہ وہ لوگ کون ہیں، ان کی آگے ڈیفینیشن آ رہی ہے. کون وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رب العالمین کا انعام ہوا؟ سب سے پہلے ان میں جو آتے ہیں وہ آتے ہیں من النبیین، یعنی کہ اس شخص کا شمار ان لوگوں میں ہو جائے گا جو جن کے اوپر اللہ رب العالمین کا انعام ہوا. اور وہ کون تھے سب سے پہلے جن کے اوپر اللہ رب العالمین کا انعام ہوا؟ نبیین، یعنی کہ اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے انبیاء علیہم السلام. ان کے اوپر اللہ رب العالمین کا سب سے زیادہ سب سے بڑا انعام تھا، کیونکہ ان کے اوپر ہی دین نازل ہوا. اور سب سے زیادہ دین کو پریکٹس کر کے دکھانے والے اپنی امت کو وہ انبیاء علیہم السلام ہی ہوتے ہیں. اور چونکہ وہ اللہ رب العالمین کے بہت زیادہ قریب بھی ہوتے ہیں، اس لیے سب سے زیادہ پریشانیاں، سب سے زیادہ تکلیفیں بھی انہی کے اوپر آتی ہیں. کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ دنیا بنائی ہی اس لیے ہے کہ انسان کو اس میں پرکھا جائے، اس میں انسان کا ٹیسٹ لیا جائے کہ وہ کیا اپنے اس دعوے میں سچا ہے یا نہیں. تو جو اس دعوے میں جتنا زیادہ سچا ہوتا ہے اتنا ہی اللہ رب العالمین اس کے اوپر سخت امتحان اس سے لیتا ہے، تاکہ یہ کہ قیامت کے دن اس کے درجات اتنے ہی زیادہ بلند ہو جائیں. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اشد الناس بلاء الانبیاء، کہ سب سے زیادہ جو شدید قسم کی تکلیفیں آتی ہیں، بلا آتی ہیں، پریشانی آتی ہے، وہ کس کے اوپر آتی ہے؟ انبیاء کے اوپر آتی ہے. ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد جتنا زیادہ لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں اتنے ان کے اوپر پریشانیاں آتی رہتی ہیں. کیوں آتی ہیں پریشانیاں اللہ رب العالمین کے قریبی بندوں کے اوپر؟ کیونکہ اللہ رب العالمین ان کو آزما بھی رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ توفیق بھی دیتا ہے کہ وہ اس پہ صبر کریں اور اس کے اوپر وہ بہت سارا اجر و ثواب پائیں. تو پھر قیامت کے دن لازمی بات ہے ان کا پھر اجر بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہم سب کے سامنے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کس کس قسم کی آزمائشیں آئیں، یہاں تک کہ ان کو کہا گیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو اللہ رب العالمین کی راہ میں.
تو یہ ساری پریشانیاں دوبارہ کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ بندوں کو یہاں پہ آزمائے اس دنیا میں، اور ان کو پھر اس کی صبر کی توفیق بھی دیتا ہے کہ وہ اس پہ صبر کریں، اور پھر اس صبر کے بدلے قیامت کے دن ان کا اجر ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں سب سے پہلے وہ لوگ، ان لوگوں کا گروہ جن کے اوپر اللہ رب العالمین کا انعام ہوا، وہ کون ہیں؟ من النبیین، کہ جو اللہ رب العالمین کے انبیاء ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جن کے اوپر اللہ رب العالمین کا انعام ہوا، اور وہ اس میں اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کیا، وہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین۔ صدیقین، صدیق اس کو کہتے ہیں وہ سچے لوگوں کو، کہ جو سچے ہیں اپنے دعوے میں، اپنے دین پر سچے ہیں، اپنے انہوں نے جو اپنے رب کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اپنے رسول کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اس پہ وہ سچے ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بھی ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا کہ هذا يوم ينفع الصادقین صدقهم، کہ آج کا وہ دن ہے، یعنی کہ قیامت کا دن جو ہے، وہ صرف انہی لوگوں کو فائدہ دے گا کہ جو اپنے دعوے میں سچے تھے۔ هذا يوم ينفع الصادقین صدقهم، کہ جو اپنے دعوے میں سچے تھے انہی کو ان کا سچ آج فائدہ دے گا۔ تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ جو اس دنیا میں جو اس نے گواہی دی تھی، اگر وہ اس میں سچا ہے تبھی قیامت کے دن اس کو اس کا فائدہ ملے گا۔ تو یہ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے دعوے میں سچے ہیں، من النبیین والصدیقین۔ اور یہی لقب ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی ملا، کہ ان کو صدیق کا لقب ملا۔ اور کیوں ملا؟ کیونکہ جب مشرکین مکہ نے بالکل آخری اپنا حربہ آزمایا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا کہ رات کے ایک پہر میں، ایک حصے میں مجھے یہاں سے بیت الحرام سے بیت المقدس لے جایا گیا، اور پھر میں اوپر آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا، اور پھر میں نے جنت اور جہنم کی سیر کر کے، اور میں واپس رات ختم ہونے سے پہلے ایک بالکل مختصر سے وقت میں واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ تو یہ وہ مرحلہ تھا کہ جب مشرکین مکہ نے اپنا پورا زور لگا دیا کہ اب یعنی کہ یہ جو بات ہے، یہ تو اب اس کا کوئی ساتھی بھی نہیں مانے گا۔ اور وہ بڑے ہی امید کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے کہ آج تو حضرت ابو بکر صدیق جو ان کے سب سے قریبی دوست ہیں، یہ بھی انکار کر دیں گے۔ جب ان کے سامنے یہ بات رکھی تو حضرت ابو بکر صدیق کا آگے سے کیا طرز عمل تھا؟ انہوں نے کہا کہ اگر تو واقعی یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے تو پھر میں اس کے اوپر ایمان لے کر آتا ہوں۔ کیونکہ ایک دفعہ جب آپ نے اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین وہ ذات ہے کہ جو ہر چیز کا خالق، مالک، مدبر ہے، ہر چیز کو کرنے والا ہے، اس نے اتنی بڑی کائنات بنا دی ہے، تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد کسی چیز کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی چیز اگر ان دونوں کی طرف سے آئے تو وہ پھر غلط ہو سکے۔ کیونکہ جب ایک انسان اسلام قبول کر لیتا ہے، اسلام قبول کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اپنی عقل کو بھی پیش کر دیا، اپنے اعضاء کو بھی پیش کر دیا، اپنی خواہشات کو پیش کر دیا اللہ رب العالمین کے سامنے، اور بالکل ایک سرنڈر ہو گئے اللہ رب العالمین کے سامنے، اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ اللہ رب العالمین اب میری عقل، میری خواہشات، میرے اعضاء وہی کام کریں گے جو تیری طرف سے احکامات نازل ہوں گے۔ پھر اس کے بعد یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی کسی قسم کا حکم نازل ہو اور آگے سے بندہ یہ کہے کہ نہیں، یہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یا یہ چیز میرے دماغ میں نہیں آ رہی، تو میں اس کو تسلیم نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے صحیح طریقے سے اسلام نہیں قبول کیا، آپ نے صحیح طریقے سے اسلام کو سمجھا ہی نہیں، بلکہ آپ ابھی بھی اپنی خواہشات کے پیچھے ہیں، اپنی عقل کے پیچھے ہیں۔ آپ نے جو معبود ہے وہ اپنے عقل کو بنا لے کہ جو بات میری عقل میں آئے گی میں اس کو تسلیم کروں گا، اور جو بات میری عقل میں نہیں آئے گی اس کو میں تسلیم نہیں کروں گا۔ تو اس کا مطلب ہے آپ نے صحیح طریقے سے اسلام قبول ہی نہیں کیا۔ اسلام تو جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ رب العالمین کے، تو گویا کہ آپ نے مان لیا کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کر سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو بھی اس کی طرف سے اب جس چیزیں نازل ہوں گی میں اس پہ فوراً کہوں گا سمعنا وأطعنا، میں نے اس کو سنا اور اس کے اوپر عمل شروع کر دیا، فوراً اس کی اطاعت کی۔ تب جا کے آپ صحیح طریقے سے آپ نے اسلام کو تسلیم کیا ہے۔ اور جب آپ کا یہ طرز عمل ہوگا تبھی آپ کہلائے جائیں گے کہ آپ
उन सच्चे लोगों में शामिल हैं कि जिन्होंने दावा किया और फिर उसको पूरे तरीके से तस्लीम किया, उसमें सच्चे रहे। तो ये दूसरे किस्म के लोग हैं, मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन, जिनके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनाम हुआ। तीसरे किस्म के वो लोग हैं शुहदा, के जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की दीन के गलबे के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं। और शुहदा यानी कि जो शहीद हो जाते हैं, अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं। और शहीद होने से पहले का जो मरहला वो है जिहाद का, कि जब इंसान जिहाद करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन को गालिब करने के लिए, तो फिर वो उस पे उसको शहादत भी हासिल होती है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जिहाद जो है वो 3 किस्म का है। जिहाद बिन नफ्स है सबसे पहला जो जिहाद है, कि इंसान अपने नफ्स के साथ जिहाद करे, अपनी ख्वाहिशात के साथ जिहाद करे और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करे, उसको ताबे करे अल्लाह और उसके रसूल के, कि जो अल्लाह और उसके रसूल ने इजाज़त दी वहाँ पे वो अपनी ख्वाहिशात का इज़हार करे, और जहाँ पे उसको मना कर दिया वहाँ पे अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करे। तो सबसे पहला जिहाद ये है। फिर उसके बाद जिहाद बिलमाल आता है कि इंसान अपने माल के साथ जिहाद करता है, और फिर तीसरा दर्जा जो है वो जिहाद बिन नफ्स है। क्योंकि ये दीन को तो आपकी ज़रूरत नहीं है, दीन तो गालिब होके ही रहेगा, चाहे आप उसमें शामिल हों या आप उसमें शामिल ना हों। अल्लाह रब्बुल आलमीन को किसी की जान की ज़रूरत नहीं है कि फ़लाँ बंदा जान देगा तभी जाके ये दीन गालिब होगा, नहीं ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। हमें इस दीन की ज़रूरत है। हम ये चाहते हैं कि हम इस दीन के लिए कुर्बान हो जाएँ, ताकि एक अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे खुश हो जाए और राज़ी हो जाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जान देने से ज़्यादा कीमती चीज़ क्या है कि इंसान जो है वो जिहाद बिन नफ्स करे, यानी कि अपने नफ्स के साथ जिहाद करे। अपने नफ्स को जब वो कंट्रोल कर लेता है, तो वो जान देने से भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है, जो असल चीज़ है, जो कि तरबियत हुई मुसलमानों की मक्का के दौर में। मक्का के दौर में क्या था? मक्का के दौर में जिहाद फ़र्ज़ नहीं था, लेकिन तब क्या था, मुसलमानों की ट्रेनिंग तब किस तरीके से हो रही थी, वो जिहाद बिन नफ्स से हो रही थी, कि मुशरिकीन आ रहे थे और मुसलमानों के ऊपर ज़ुल्म कर रहे थे, लेकिन वापस पलट के जवाब देने की इजाज़त नहीं थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया था कुफ़्फ़ू अयदीयकुम, कि अपने हाथ थामे रखो, अभी आप लोगों को दोबारा बदला लेने की भी इजाज़त नहीं है। तो ये क्या चीज़ थी? ये वो चीज़ थी कि जो आपको अंदर से मजबूत करती है, कि जब आपके रब ने बस बोल दिया, अब आपने आगे कुछ ना सोचना है, ना समझना है, आपने फ़ौरन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। फिर मुशरिकीन ने उनके घरों पर हमला किया, उनके माल पे हमला किया और उनको अपने घरों से निकाल दिया गया। उनके साथ इतना कई किस्म के ज़ुल्म हुए, लेकिन मुसलमानों का क्या तर्ज़ अमल था, वो बिल्कुल अपने जो उनके ऊपर तकलीफ़ें हो रही थी, उसके ऊपर सब्र कर रहे थे और किसी किस्म का भी बदला नहीं ले रहे थे। तो ये क्या था, ये बेसिकली जिहाद बिन नफ्स था अंदर, और साथ ही साथ ये कि अल्लाह के रसूल के साथ मिलना और उनके ऊपर जितनी तकलीफ़ें आ रही है उसको मिल के उसका मुकाबला करना। तो ये क्या था, सारा का सारा जिहाद बिन नफ्स था। इसीलिए बाद में हम देखते हैं जब मदीना का दौर आया, जब जिहाद पे निकले और लोग जिहाद के लिए जाने लगे, तो जब भी कोई मुश्किल हालात आते थे, तो सहाबा किराम उन लोगों को पुकारते थे कि जो मक्का से हिजरत करके आए थे। खुद पुकारा करते थे कि कहाँ है वो मुहाजिरीन जो अपने घरों को छोड़ के आए थे। क्यों? क्योंकि उनकी जो ट्रेनिंग हुई थी वो बिल्कुल पक्के तरीके से हुई थी, कि उन्होंने इतना ज़्यादा सब्र किया था, तो वो अंदर से इतने ज़्यादा मजबूत हो गए थे कि अब उनको उसके बाद कोई तकलीफ़, इतनी बड़ी तकलीफ़ नहीं लगती थी। तो सबसे बड़ी, सबसे असल जो जिहाद है हमारे लिए भी आज के दौर में भी, वो ये है कि हम जिहाद बिन-नफ्स से शुरू करें और उसको कंट्रोल में करें, तो फिर ये कि इंशाअल्लाह आगे जो है वो बाकी जिहाद भी आसान हो जाते हैं। आजकल असल में देखा यही जाता है कि लोग जान देने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन अपने नफ्स पे कंट्रोल करने के लिए तैयार नहीं हैं। यानी कि जब भी अल्लाह के रसूल की हुर्मत पे बात आती है, तो वाक़ई मुसलमान निकल पड़ते हैं और अपनी जानें कुर्बान करने के लिए बिल्कुल राज़ी हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं समझते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को आपकी जानों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो असल चीज़ थी उसको तो आपने थामा नहीं। असल चीज़ क्या थी कि आप अपने दीन पे पक्के होते, आप अपने नफ्स के साथ सबसे पहले जिहाद करते और उसमें पक्के होते। यानी कि मिसाल के तौर पे अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे ममालिक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की जाती है, ठीक है? और लोग उसके लिए निकलते भी हैं। लेकिन ये जितने लोग निकलते हैं या जितने मुसलमान हैं इस दुनिया में जिनको वाक़ई दर्द होता है, अगर वो सिर्फ़ ये थाम लें कि हम
چونکہ کمزور ہیں، اس کی وجہ سے وہ لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر لیں اور ہم اپنے آپ کو اندر سے مضبوط کر لیں تو پھر کسی کی بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ ہمارے پیارے پیغمبر کے بارے میں کوئی بات کر سکے۔ اور اندر سے مضبوط کیسے کریں؟ مطلب ہر شخص اپنے آپ کو دیکھے کہ اگر میں مثال کے طور پہ نمازیں نہیں پڑھتا، فرض نماز، تو کل سے پھر میں نماز پڑھنا شروع کر دوں۔ مطلب ابھی دنیا میں جتنے مسلمان ہیں سوچیں صرف کہ اگر وہ فجر کی نماز میں اتنا ہی رش ہو جائے جتنا جمعے کی نماز میں رش ہوتا ہے، تو پھر کیا یہ کافر ان کی اتنی جرت ہے کہ وہ اس کے باوجود ہمارے پیغمبر پہ کوئی بات کر سکیں؟ بالکل نہیں۔ اگر سارے یہ تھام لے کہ واقعی ہم لوگ ہیں نا جو اللہ رب العالمین کی طرف سے احکامات نازل ہوئے اس کو پورا کا پورا فالو کریں گے، ہر مسلمان داڑھی رکھنا شروع کر دے، ہر مسلمان اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے اوپر کر لے، ہر مسلمان 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کے باجماعت طریقے سے پڑھے، تو پھر کیا کسی کافر کی جرت رہے گی کہ وہ ہمارے پیارے پیغمبر کے بارے میں کوئی بات کر سکے؟ ہرگز نہیں، وہ چیز ہی ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد بھی اگر پھر جرت ہوگی اس کی تو پھر ہم لوگ پورے طریقے سے تیار ہوں گے، ہم لوگ پورے طریقے سے تیار ہوں گے کہ ہم ان کے ساتھ جہاد کر سکیں۔ لیکن ابھی ہم کیا ہے، ابھی ہم صرف جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے نفس کے ساتھ ابھی تک ہم نے جہاد کیا ہی نہیں ہے، اپنے نفس کی جو اپنی خواہشات ہے اس کو مارا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم میں سے ہر شخص یہ کہے کہ آج سے بس میں گانے نہیں سنوں گا، نہ اپنی خوشی کی تقریبات میں، نہ اپنے غم کے افسوس میں کسی قسم کے کوئی ایسے گناہ کے کام نہیں کروں گا، تو پھر اس کے بعد اگر سارے مسلمان واقعی یہ تہیہ کر لیں تو اس کے بعد کسی کافر کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمارے دین کے بارے میں یا ہمارے پیغمبر کے بارے میں کوئی اس قسم کی بات کر سکے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اصل جو چیز ہے اس کو ہم لوگ ابھی بھی نہیں پہچان پا رہے، اور جو اس کے بعد میں آنے والی چیزیں، جو جہاد سب سے پہلا جہاد تھا اس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، اور جہاد کے سب سے آخری مرحلے پہ ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے لیے ابھی تک ہم تیار نہیں ہیں، کیونکہ اصل میں اللہ رب العالمین کی طرف سے یہی قانون ہے کہ سب سے پہلے مسلمان اپنے آپ کو اندر سے جہاد کر کے اندر سے مضبوط کرے، پھر آپ کی جان دینے کا بھی فائدہ ہے، ورنہ آپ کی جان ایسی خالی جائے گی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ تیسری کیٹیگری تھی کہ جو اللہ رب العالمین کی دین کی غلبت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ رب العالمین کا انعام ہو۔ سب سے پہلے کون تھے؟ نبیین، پھر اس کے بعد کون تھے؟ صدیقین، پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ کون تھے؟ شہداء، یعنی کہ جو اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ آتے ہیں الصالحین، یعنی کہ وہ نیک لوگ کہ جو اپنی اکثر اوقات اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزار دیتے ہیں، اور کوشش وہ ان کی یہی رہتی ہے کہ ہم اپنا بالکل بھی وقت ضائع نہ کریں اور اپنا سارا کا سارا وقت اپنی عبادت میں وہ لگا دیتے ہیں۔ صالحین کس کو کہتے ہیں؟ صالحین وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو گناہوں سے اپنے آپ کو بالکل دور رکھتے ہیں، یعنی کہ اس قسم کے گناہ کے جو ان کے اختیار میں ہیں ایسے گناہوں سے بالکل دور رہتے ہیں۔ اور یہ کہ چھوٹے موٹے گناہ تو لازمی بات ہے ہر شخص سے ہو ہی جاتے ہیں، لیکن یہ کہ جو جان بوجھ کے جو گناہ ہوتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، اور جتنی زیادہ کوشش ہو سکے وہ اپنے جو ٹائم ہے وہ عبادت میں خرچ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز شروع ہوتی ہے وہ فرض عبادتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے انسان کے اوپر فرض کی، اور اس میں وہ حدیث بھی آ جاتی ہے کہ کیسے ایک شخص اپنے رب کے قریب ہو سکتا ہے، تو اس میں سب سے پہلی کیا چیز آتی ہے کہ وہ ان عبادت کے ذریعے قریب ہو سکتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر فرض کی۔ سب سے پہلے انسان اپنے فرائض کو انجام دے تو وہ اللہ رب العالمین کے قریب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آتی ہے باری نوافل کی کہ پھر اپنے نوافل میں بھی پڑھتا رہے، قیام اللیل کرے، نفلی روزے رکھے، تو پھر اس کے بعد جتنا جتنا بندہ نوافل ادا کرتا رہتا ہے اتنا اتنا وہ زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا رہتا ہے۔ تو یہی وہ صالحین ہیں کہ جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں اور اپنا جو ٹائم ہے وہ عبادت میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ 4 قسم کے وہ لوگ ہو گئے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اور آیت کے شروع میں کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ واپس یہی بات آ گئی کہ اصل میں اللہ رب العالمین کا مقصد یہی ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کو اندر سے تیار کیا جائے کہ وہ انسان یہ ٹھان لے کہ چونکہ میں نے کلمہ میں پڑھ چکا ہوں تو گویا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بھی بات میری کانوں پہ پڑے گی تو میں صرف اس کی تصدیق کروں گا کہ واقعی وہ اللہ کے رسول نے کہا ہے یا نہیں کہا۔ اگر مجھے پتہ چل گیا کہ واقعی کہا ہے تو فوراً اسی وقت سے میں اس کے اوپر عمل شروع کر دوں گا، یا پھر قرآن کی کوئی ایسی آیت میرے کانوں پہ پڑ گئی جس کے اوپر ابھی تک میں نے عمل نہیں کیا تو پھر فوراً میں اس کے اوپر عمل شروع کروں گا۔ بس یہ عزم کر لے تو اس کا یہ عزم کرنا ہی اللہ رب العالمین کے لیے بڑا زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ اصل میں اطاعت ہو گئی
اللہ اور اس کے رسول کی، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا صحیح طریقے سے، تو یہ پھر ان لوگوں میں اللہ رب العالمین ان کو شامل کر دے گا کہ جو ان کے اوپر اللہ رب العالمین کا انعام ہوا. اور کن لوگوں پہ انعام ہوا؟ یہ 4 قسم کے لوگ جن کے اوپر اللہ رب العالمین کا انعام ہوا. تو ہم یہاں بھی بیسیکلی انہی لوگوں کا راستہ اللہ رب العالمین سے مانگ رہے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ رب العالمین کا انعام ہوا. یہ ہو گیا صراط الذین انعمت علیہم. جہاد بالسیف تیسرا جو ہے وہ جہاد بالسیف کہلاتا ہے، یعنی کہ جہاد جس کو ہم لوگ جہاد کہتے ہیں، لڑنا، اللہ کی راہ میں لڑنا. ٹھیک ہے، جہاد بالنفس، جہاد بالمال اور جہاد بالسیف. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ تفسیر ہو گیا صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے ان سے بھی ہمیں خبردار کر دیا کہ جو اس راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ کو آپ کی ڈائریکشن سمجھ میں آ گئی ہے، اگر آپ کو آپ کی ڈائریکشن پتہ ہے، تو آپ کو اگر وہ ڈائریکشن بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے تو آپ کو یہ جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ کون کون سے ایسے راستے ہیں جس سے میں گمراہ ہو سکتا ہوں، تاکہ یہ کہ ان سے بچا جائے. اور کمپلیکیٹڈ کا معنی یہاں پہ یہ نہیں ہے، یعنی کہ مشکل راستوں کا معنی یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ وہ سیدھا راستہ مشکل ہے، نہیں، بلکہ ہمارے لیے وہ مشکل ہے کیونکہ ہم لوگ قرآن سے دور رہتے ہیں اور ہم لوگ صحیح ہدایت سے دور رہتے ہیں. تو پھر ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے بہت جگہوں پہ، بہت مقامات پہ، کہ ہم صحیح فیصلہ کر سکیں اور اس سیدھے راستے پہ رہ سکیں. تو وہاں پہ اس سیدھے راستے پہ رہنا کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کون کون سے ایسے راستے ہیں کہ ہم اس سے گمراہ نہ ہو جائے. جب ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ راستے ہیں جس سے گمراہ ہوا جا سکتا ہے، یا یہاں پہ وہ ٹرن ہے کہ جہاں پہ میں کنفیوز ہو سکتا ہوں، میں شکست کھا سکتا ہوں، اگر آپ نے اس کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ لیا تو پھر یہ کہ آپ کے اوپر بہت آسان ہو جائے گا کہ آپ سیدھے راستے کے اوپر چلتے رہیں، اور سیدھا راستہ سمجھنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اور پھر اس کے اوپر چلنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. تو پھر یہاں اللہ رب العالمین نے آگے اس کے بارے میں ہی بتایا، غیر المغضوب علیہم، یعنی کہ ان لوگوں کا راستہ نہیں، غیر یعنی کہ ان لوگوں کا راستہ نہیں، المغضوب مغضوب غضب سے نکلا ہے. غضب جو اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، غضب کا مطلب غصہ کرنا اور سخت لہجہ اختیار کرنا. تو غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے نہیں جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، جن کے اوپر تو غصہ ہوا، جن کے اوپر تو ناراض ہوا، ان لوگوں کے راستہ نہیں ہم لوگ تیرے سے مانگ رہے ہیں، ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا کے رکھنا. غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا کے رکھنا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، تیرا غصہ نازل ہوا. ولا الضالین، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستہ کہ جن کو جو گمراہ ہو گئے. الضالین، ضال یعنی کہ گمراہ، اپنے راستہ جس کو نہیں پتہ. ٹھیک ہے، تو یہ دو وہ چیزیں ہیں کہ جو گمراہی کا باعث بن سکتی ہے. سب سے پہلے وہ جن کے اوپر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوا، اور دوسرے وہ کہ جو گمراہ ہو گئے، جن کو سیدھا راستے کا پتہ ہی نہیں تھا. غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا ہمیں جن کے اوپر تیرا غضب یا غصہ نازل ہوا. یہ جو غصے کا لفظ ہے قرآن کریم میں کے مقامات پہ جہاں بھی استعمال ہوا ہے، وہاں پہ یہ یہودیوں کے لیے استعمال ہوا ہے. یعنی کہ اللہ رب العالمین نے جب بھی یہودیوں سے مخاطب ہوا ہے اور ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بتایا، تو وہاں پہ یہ لفظ کا استعمال کیا کہ اللہ رب العالمین کا ان کے اوپر غضب نازل ہو، اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے اوپر ناراضگی ہے اور ان کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے لعنتیں ہیں. تو جہاں بھی قرآن کریم میں مغضوب علیہم کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ یہودیوں کے لیے ہوا ہے. تو یہاں بھی جب اللہ رب العالمین نے یہ لفظ استعمال کیا غیر المغضوب علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ نہیں جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، تو پھر وہاں پہ مراد یہودی ہی ہیں. یہ ہمیں کئی احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تشریح اسی طریقے سے کی ہے کہ غیر المغضوب علیہم یعنی الیہود، کہ
ان لوگوں کے راستے پہ نہیں چلا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا. اس سے کون مراد ہے؟ ان سے یہودیوں کا راستہ یا یہودی مراد ہیں. اور اس کے مقابلے پہ وللضالین، اور ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جو گمراہ ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی تشریح میں بتایا کہ یہ لوگ نصارہ ہیں، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کے دین کو فالو کیا اور اس کے بعد وہ اس سے گمراہ کر دیے گئے. تو یہ نہ ان کے راستے پہ چلا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، نہ ان کے راستے پہ چلا کہ جو گمراہ ہو گئے. المغضوب علیہم یا یہودیوں کا راستہ، دونوں پہ جب غور و تدبر کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے، اللہ رب العالمین کا جو سب سے بڑا جو سبب ہے جو اللہ رب العالمین کے غضب کو پکارتا ہے اور غضب نازل ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر. وہ کیا ہے؟ کون سے ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ غضب نازل ہوتا ہے؟ اور جو یہودیوں نے بھی کیا. ہمیں بہت ساری احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کے پاس بہت زیادہ علم موجود تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور بعثت کا اعلان کیا تو اس سے پہلے جو سب سے زیادہ علم والی قوم سمجھی جاتی تھی وہ یہ یہودی تھے، کہ ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس ان کی کتاب کا علم تھا، ان کے پاس ان کے دین کا علم تھا، لیکن یہ کہ یہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے. ان کے پاس علم تھا لیکن اس کے اوپر یہ عمل نہیں کرتے تھے. ان کے جو بڑے تھے، جو ان کے اندر علماء تھے، ان کے اندر وہ لوگ جو دین کا بہت زیادہ سمجھ رکھتے تھے، وہ بھی ان کے پاس بھی علم تھا لیکن یہ کہ وہ لوگ اس کے اوپر عمل نہیں کیا کرتے تھے. تو یہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے غضب کو پکارتی ہے اور پھر ان کے اوپر اللہ رب العالمین کے غضب نازل ہوتا ہے. اور ضالین، گمراہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ نصارہ تھے. وہ گمراہ کس کو کہتے ہیں؟ گمراہ کہتے بھی اس کو ہیں کہ جس کے پاس سیدھے راستے کی ہدایت نامہ ہی موجود نہ ہو، یعنی کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے. وہ گمراہ ہے. وہ اپنے خیال کے مطابق چل رہا ہے اور اپنے حساب سے وہ فیصلے کر رہا ہے سیدھے راستے کے لیے، لیکن یہ کہ وہ سیدھے راستے پہ نہیں ہے. گمراہ اسی کو کہتے ہیں ہماری اردو زبان میں بھی، کہ جو اپنے سمجھ کے مطابق وہ سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن یہ کہ وہ در حقیقت سیدھے راستے پہ موجود نہیں ہے. تو یہ نصارہ کا عمل تھا، کیونکہ نصارہ جو تھے وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے، وہ عبادت میں بہت زیادہ پکے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، لیکن یہ کہ ان کے اندر علم ہی موجود نہیں تھا اور نہ وہ علم حاصل کرتے تھے. وہ صرف عبادت کے اندر ہی لگے رہتے تھے کہ بس ہمیں عبادت کرنی ہے، کس طریقے سے کرنی ہے وہ میٹر نہیں کرتا، جس بھی طریقے سے کرنی ہے ہم نے عبادت کرنی ہے. بس یہ عبادت گزار تھے بہت زیادہ، لیکن ان کے پاس علم نہیں تھا، علم کی کمی تھی، اور اللہ رب العالمین نے ان کے اندر سے یہ علم کو اٹھا لیا تھا ان کی اسی حرکت کی وجہ سے. اور دوسرے قسم کے وہ لوگ تھے جن کے پاس علم موجود تھا لیکن وہ اس کے اوپر عمل نہیں کیا کرتے تھے. وہ عمل میں کمزور تھے اور یہ جو ہیں یہ علم میں کمزور تھے، یہ علم حاصل نہیں کیا کرتے تھے. تو بیسیکلی اللہ رب العالمین ہمیں یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ انسان جب اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، اور ان لوگوں کے راستے پہ بھی نہ چلانا ہے کہ جو گمراہ ہو گئے. تو یہاں پہ جب بندہ یہ اس بات کا اقرار کرے تو اس کو اس بات کی سمجھ ہو کہ یہ دو سب سے بڑے وہ راستے ہیں کہ جن کے ذریعے گمراہ ہویا جا سکتا ہے. ہم لوگوں نے جب ہدایت کا ذکر کیا تو ہم لوگوں نے وہاں پہ بھی یہ چیز بیان کی تھی کہ ہدایت جو ہے وہ دو قسم کی، ایک ہدایت ارشاد ہے، یعنی کہ آپ کے پاس اس چیز کا علم ہو جانا، آپ کے پاس وہ علم پہنچ جانا کہ جو سیدھے راستے کی آپ کو ڈائریکشن کا بتائے. تو یہاں پہ بھی غیر المغضوب علیہم یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہے لیکن دوسری چیز نہیں تھی، عمل نہیں تھا. ہدایت میں جیسے کہ دو چیزیں آتی ہیں، ایک ارشاد آتا ہے، ایک نالج آتی ہے، اور دوسرا اس کے اوپر چلا دینا، یعنی کہ وہ عمل کہ آپ اس کو واقعی آپ اس کے اوپر چل پڑیں. ٹھیک ہے، آپ کو اللہ کی طرف سے وہ توفیق مل جائے کہ آپ اس کے اوپر چل پڑیں. تو یہ دو چیزیں ہدایت میں آتی ہیں، اور یہاں پہ جو ہے وہ ہدایت کا ایک گروہ میں ایک جز نہیں ہے اور دوسرے گروہ میں دوسرا جز نہیں ہے. یعنی کہ ایک گروہ کے پاس آدھی ہدایت تھی، اس کے پاس علم تھا لیکن وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے، تو بھی فائدہ نہیں ہے. یہ بالکل اسی طریقے سے کہ آپ کے پاس ڈائریکشن ہے کہ یہاں سے لے کے مثال کے طور پہ آپ نے جہاں پہ پہنچنا ہے، اسلام آباد جانا ہے یا لاہور جانا ہے یا کراچی جانا ہے یا کسی دوسرے ملک میں جانا ہے، تو آپ کے پاس اس کا ڈائریکشن موجود ہے، میپ موجود ہے، لیکن آپ اس کے اوپر چل نہیں رہے، آپ میپ کے حساب سے نہیں چل رہے. آپ جان بوجھ کے آپ اپنی مستی میں اپنی خواہشات نفس کی وجہ سے آپ اس راستے پہ نہیں چل رہے. تو یہ
بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کو اس ہدایت نامے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو ایک گروہ ایسا تھا جس کے پاس ہدایت موجود ہے، ہدایت کا ایک حصہ موجود ہے، لیکن وہ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا، اس راستے پہ چل نہیں رہا. اس کو پتہ ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، لیکن پھر بھی اس کے اوپر نہیں چل رہا. اور دوسرا وہ ہے کہ جس کے پاس وہ میپ ہی موجود نہیں ہے اور وہ اپنی طریقے سے کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح سے میں پہنچ جاؤں، لیکن وہ گمراہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ سیدھے راستے پہ نہیں ہے. ضالین اسی کو کہتے ہیں کہ جو اپنی طرف سے صحیح چلنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ سیدھے راستے پہ نہیں ہے. تو اس کے پاس علم، اس کے پاس عمل موجود ہے، وہ عمل میں تو بہت بہترین ہے، لیکن یہ کہ اس کے پاس نالج ہی نہیں ہے، تو یہ بھی گمراہ ہے، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ ہمیں قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ عمل کر رہے ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ عمل قبول ہو رہا ہے یا اللہ رب العالمین نے جو چیزیں بتائی ہیں قبول ہونے کی تو وہ واقعی قبول ہو بھی رہا، میرا عمل یہ نہیں ہو رہا، یا آپ پوری کوشش کر رہے ہیں اس کو قبول کروانے کی کہ نہیں کر رہے، تو پھر وہ عمل بھی آپ کا ضائع ہے، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. جیسے کہ ہم لوگ پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ عمل کی قبولیت کی 2 بنیادی شرطیں ہیں. سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ وہ جو عمل ہے وہ خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی ریاکاری، کسی قسم کی کوئی ایسی چیز شامل نہ ہو، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو. اور دوسرا جو بنیادی شرط ہے وہ کیا ہے کہ وہ جو عمل ہے وہ اس پہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر موجود ہو. اگر اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر موجود نہیں ہے تو پھر وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. تو کچھ ایسے لوگ بھی بہت سارے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو ان کے اندر یہ بیماری بھی موجود ہے، یعنی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس علم موجود ہے لیکن وہ عمل نہیں کر رہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس جو علم کے پیچھے لگتے ہی نہیں ہیں، ان کو وہ کہتے ہیں نہیں علم کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کی عبادت کرو، جس طریقے سے آپ کو کرنی ہے کرو، تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے، اللہ رب العالمین واقعی قبول کرنے والا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں بتا بھی دیا ہے کہ میں کون کون سی عبادت قبول کروں گا. تو یہ 2 بہت بڑی بیماریاں ہیں کہ جو آج کل بھی موجود ہیں، اور جس سے ہم لوگ ہر رکعت میں، ہر نماز میں پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہم اس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جن کے اوپر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوا، یعنی کہ یہود. اور یہود کے اندر یہی صفات پائی جاتی تھی کہ ان کے پاس علم موجود تھا اور وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے. اور ولا الضالین، اور اس سے مراد نصارہ ہیں، یعنی کہ وہ لوگ کہ جن کے جو علم کے پیچھے جاتے ہی نہیں، علم حاصل ہی نہیں کرتے، وہ صرف اپنی عبادت میں ہی لگے رہتے ہیں. اور اسی لیے امام بخاری نے اپنی جو کتاب ہے صحیح البخاری، اس میں جو باب باندھا ہے وہ کیا ہے؟ باب العلم قبل القول والعمل، کہ علم کا ہونا، باب کا جو عنوان ہے وہی ہے کہ علم کا ہونا ہر قول سے پہلے اور ہر عمل سے پہلے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کتنا زیادہ ضروری ہے، کہ ہر قول سے پہلے کہ آپ کچھ بھی کہہ رہے ہیں، آپ کا اس کے پاس علم ہونا چاہیے کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں اور اس سے مجھے کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اس سے میں کیا چیز میں کہہ رہا ہوں، پھر میں تاکہ اس کے اوپر عمل بھی کر سکوں. تو یہ علم کا ہونا ہر قول سے پہلے اور ہر عمل سے پہلے کتنا زیادہ ضروری ہے. اور اس میں وہ جو آیت لکھے ہیں وہ کون سے آیت ہے؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے پیغمبر سے مخاطب ہو کے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ علم حاصل کیجئے، فَعْلَمْ، آپ علم حاصل کیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور پھر اس کے بعد اپنے گناہوں پر معافی مانگے. یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بیسیکلی وہ مخاطب اللہ رب العالمین ہم سے ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ہم سب سے پہلے یہ علم حاصل کریں کہ واقعی اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور پھر اس کے بعد عمل کی طرف جائیں. واستغفر لذنبک، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ کیا ہے؟ وہی عبادت ہے کہ عبادت کرے انسان تو اس سے اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اس سے پھر دعائیں آ جاتی ہیں جس میں انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں بعد میں، سب سے پہلے یہ کہ علم حاصل کرنا. تو ہر قول سے اور ہر عمل سے پہلے علم بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ آج کل کے مسلمانوں کی بہت بڑی ایک ان کی سوچ بن گئی ہے کہ علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس عبادت کریں، آپ بس نمازیں پڑھیں، جیسے آپ کو پڑھنی ہے پڑھیں، لیکن بس نماز پڑھیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ محنت کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ قیامت کے دن اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو پھر کیا فائدہ آپ کی اتنی محنت کرنے کا، آپ کی اتنی تکلیف اٹھانے کا.
تو یہ چند چیزیں تھیں کہ جو سورہ فاتحہ کی آخری آیت میں آئی ہیں. پھر ہم لوگ کل انشاءاللہ اس کے اوپر باقی اس کے تھوڑا سا مکمل کریں گے، اور آخری جو سورہ فاتحہ کے بارے میں کچھ ایسے احادیث ہیں تو اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے، اور پھر ہم انشاءاللہ اگلی سورہ بقرہ کی طرف بڑھیں گے. تو اس سے متعلق کسی کا کوئی سوال ہے، کوئی چیز ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. ہدایت توفیق ایک ہے ہدایت ارشاد. ہدایت ارشاد وہ ہے کہ آپ کو اس چیز کی نالج ہو، آپ کو اس چیز کی نالج مل جائے، اور ہدایت توفیق ہے کہ اس چیز پہ آپ چل پڑیں، اللہ رب العالمین آپ کے دل میں وہ بات اتار دے اور آپ اس کے اوپر چل پڑیں. یہ ہدایت کی 2 اقسام ہیں. ہاں، یہودیوں کے پاس آپ کہہ سکتے ہیں یہودیوں کے پاس ہدایت توفیق نہیں تھی، وہ ہدایت ارشاد ان کے پاس تھی. لیکن ہدایت توفیق کب اللہ کی طرف سے نہیں ملتی وہ بھی آگے انشاءاللہ آ جائے گا کہ اللہ رب العالمین کن کو توفیق نہیں دیتا اس ہدایت کی. وہ اس کا جو سب سے پہلا یہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان جب اپنے سامنے چیز کو دیکھ لے اور حق بات کو دیکھ لے اور پھر اس کو قبول نہ کرے، تو یہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ پھر اللہ رب العالمین اس سے توفیق ہی چھین لیتا ہے. ویڈیو کا انشاءاللہ لنک آپ کو وہاں پہ مل جائے گا، گروپ میں آپ لوگ شامل ہوں گے، وہاں پہ انشاءاللہ یوٹیوب کا لنک مل جائے گا. جی، اور کسی کا کوئی سوال؟ حدیث کی کلاسز آپ کو مل سکتی ہیں. مجھے بھی اتنا زیادہ اس کے بارے میں نہیں پتا، لیکن کہیں نہ کہیں تو ہو رہی ہوتی ہیں، آن لائن چل ہی رہی ہوتی ہیں کلاسز. اگر مجھے کوئی ملے گا انشاءاللہ تو میں آپ کو بالکل شیئر کر دوں گا. یہاں سے ایک اور کانسیپٹ بھی کلیئر ہو جاتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم کا بھی کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے کہ یا اس سے پہلے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت. سیدھے راستے میں یہی دو چیزیں جب شامل ہو جاتی ہیں، ہم لوگوں نے جیسے دیکھا بھی جو وہ 4 اقسام تھی جو اللہ رب العالمین نے بتائی، ان میں یہ چیزیں دونوں ہدایت شامل تھی. یعنی کہ انہوں نے ہدایت بھی لی، انہوں نے ہدایت جو لی وہ کہاں سے لی؟ وہ اللہ رب العالمین کی وحی سے لی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، وہاں سے ہدایت لی اور پھر اس کے اوپر عمل کیا سچے طریقے سے. تو جب یہ دونوں ہدایت شامل ہو جاتی ہے تو پھر یہ وہ سیدھا راستہ ہے کہ جو آپ کو سیدھا جنت کی طرف لے کے جاتا ہے. ورنہ یا تو اگر آپ نے دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوڑ دی تو وہ آپ کو سیدھے راستے سے بھٹکا دے گا. شیخ صاحب ایک سوال ہے. جی. شیخ صاحب آپ نے علم کی بات کی، تو ایک علم وہ ہوتا ہے جو انسان کو صراط مستقیم پہ لے کے جاتا ہے، اور میں نے کچھ اپنی زندگی میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جنہوں نے علم حاصل کیا اور وہ صراط مستقیم کی جگہ جو ہے وہ غلط راستے پہ چلے گئے، مطلب انہوں نے غلط علم حاصل کیا، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں بالکل، یہی ہے کہ علم جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ ہے جو کہلاتا ہے علم نافع کہ جو آپ کو نفع دے، اور ایک وہ ہے اس کے اپوزٹ بالکل کہ جو آپ کو نفع نہیں دیتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پہ یہ اس بات کی دعا مانگی ہے
کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ رب العالمین میں تجھ سے نافع علم کا سوال کرتا ہوں. اور دوسری جگہ پہ فرمائے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، کہ اللہ رب العالمین میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس علم سے کہ جو نفع نہیں دیتی. ٹھیک ہے، تو علم سے اس کے ہمیں پتہ چلا کہ علم کی دو اقسام ہیں، ایک وہ علم جو فائدہ دیتی ہے، ایک وہ علم جو نقصان دیتی ہے. اور جو علم فائدہ دیتی ہے وہ کون سا علم ہے؟ وہ یہی علم ہے کہ آپ قرآن و حدیث کی نالج حاصل کریں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے اوپر عمل کریں. علم نافع کی جو ایک تعریف بیان کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ علم جو آپ کے پاس صحیح طریقے سے ہو، یہ صحیح طریقے کے ساتھ ہو، یعنی کہ قرآن و حدیث کا علم، اور جس کے اوپر آپ عمل کر رہے ہو. تو عمل کے ساتھ والا جو علم ہے، جو وہ علم جس کے اوپر آپ عمل کر رہے ہو، بیسیکلی وہ ہے علم نافع، اس کو کہتے ہیں علم نافع. وہ اصل میں وہ علم ہے جو آپ کو فائدہ دے گا. ورنہ یہ کہ آپ کے پاس علم ہے لیکن آپ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے، تو سب سے پہلے تو یہ کہ یہ صحیح علم بھی، مطلب آپ کے پاس صحیح علم ہے لیکن آپ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے، تو یہ صحیح علم جو ہے یہ قیامت کے دن آپ کے اوپر وبال بن جائے گا. یہی علم جو ہے یہ قیامت کے دن آپ کے خلاف گواہی دے گا کہ اللہ رب العالمین یہ اس کو میرے بارے میں پتا تھا لیکن پھر بھی اس نے میرے اوپر عمل نہیں کیا. خود قرآن کریم کے بارے میں آتے نا کہ قرآن کریم یا تو آپ کے حق میں گواہی دے گا یا آپ کے خلاف گواہی دے گا. تو جن لوگوں کو قرآن پتہ ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی ہے، پھر بھی وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کے اوپر وہ نہیں کرتے، تو یہ قرآن قیامت کے دن ان کے خلاف گواہی دے گا کہ اللہ رب العالمین اس کو علم تھا لیکن یہ پھر بھی میرے اوپر عمل نہیں کرتا تھا، مجھے سیکھتا نہیں تھا، مجھے سمجھتا نہیں تھا، میرے اوپر عمل نہیں کرتا تھا. تو اس سے میں پتہ چلا کہ علم کی دو اقسام ہیں. سب سے پہلا وہ علم جو علم نافع ہے، یعنی کہ علم نافع میں دو چیزیں آ جاتی ہیں. یہ پہلا یہ کہ صحیح علم ہونا واقعی جو قرآن و حدیث کا علم ہے، اور دوسرا یہ کہ پھر اس کے اوپر عمل بھی ہونا. یہ دونوں چیزیں جب شامل ہو جاتی ہیں تو یہ علم نافع ہے. دوسرا وہ علم ہے، اور یہی واپس وہی بات آ گئی، یہ ہدایت توفیق اور ہدایت ارشاد شامل ہو جاتے ہیں دونوں اس میں. دوسرا وہ علم ہے جو علم غیر نافع آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ وہ اس میں کیا چیز ہے، اس میں وہ چیز آتی ہے کہ آپ کے پاس صحیح نالج ہے اور آپ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے، تو یہ علم آپ کے لیے نفع بخش نہیں ہے بلکہ آپ کے خلاف قیامت کے دن گواہی دے گا. یا پھر دوسرا یہ کہ آپ کے پاس علم ہی صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، پہلا کیا تھا کہ علم صحیح ہے لیکن آپ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے، تو یہ وہ علم ہو گیا کہ آپ کے لیے نفع بخش نہیں رہا. ٹھیک ہے، آپ کے خلاف گواہی دے گا اور آپ کو الٹا اور یہ قیامت کے دن آپ کے پھنسنے کا باعث ہو جائے گا. آپ کے پاس علم تھا پھر بھی آپ نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا. اور دوسرا یہ کہ آپ کے پاس علمی صحیح طریقے کا نہیں تھا، آپ شروع سے ہی اختلافات میں پڑے رہے، آپ نے نا مسائل کے پیچھے پڑے رہے، فلاں عالم نے کیا کہا ہے، فلاں عالم کو یہ کیوں کہا ہے، ٹھیک ہے، ان عالم کے بارے میں یہ چیز کیوں آئی ہے، فلاں سلف کے بارے میں یہ چیز کیوں آئی ہے. ٹھیک ہے، آپ شروع سے انہیں مسائل میں پڑے رہے، پھر ایسا علم پھر آپ کے کام نہیں آتا. یہ ویسے بھی آپ کے کام کا علم نہیں ہے. آپ کے کام کا علم یہ ہے کہ سلف صالحین نے جو اچھے کام کیے ان کو دیکھیں اور خود بھی اس کے اوپر عمل کریں، نہ کہ یہ کہ سلف صالحین نے جو برے کام کیے ہیں اگر کوئی ان سے ہو گئے ہیں آپ ان کو ڈھونڈتے ہیں اور پھر ان کے اوپر دیکھتے ہیں فلاں عالم نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے، فلاں عالم نے اس کا رد کیوں نہیں کیا، فلاں عالم نے اس کا یہ رد کیا ہے تو اس میں یہ بات کیوں نہیں کہی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کے لیے فائدہ مند ہے. ایک مبتدی کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اس کو اس چیز سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہونا کہ فلاں عالم نے فلاں عالم کا کیوں رد نہیں کیا. ٹھیک ہے، رد نہیں کیا تو آپ اس قابل بنے کہ آپ اس کا رد کر سکیں انشاءاللہ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ابھی یہ سوال اٹھانا، یہ اس قسم کی مسائل میں پڑھنا، اس سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ وہ دیکھیں کہ قرآن و حدیث سے مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے اور سلف صالحین کی زندگی سے مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے، تو پھر آپ اس سے وہ فائدہ حاصل کریں. علم نافع نفع بخش. نافع عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے نفع بخش، جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، نفع بخش یعنی کہ جو آپ کو فائدہ دے، فائدے والا علم. ہاں، یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو کھیر پکاتے ہیں رافضیوں کو دیکھ کر
تو ان کے بارے میں کیا کہا جائے، ان کو کیسے سمجھایا جائے. یہی ہے وہی اصل بات واپس وہی ہے کہ ان کے پاس علم ہی نہیں ہے. ان کو علم ہی دیا جائے، ان کو اس طریقے سے لایا جائے کہ وہ قرآن حدیث کی طرف آئیں. اور اس میں جو سب سے جو صحیح طریقہ ہے نا، آپ جو میں نے ایکسپیرینس کیا، اللہ عالم چینج بھی ہو سکتا ہے، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی اگر غلط کام کر رہے ہیں، اگر وہ آپ کا قریبی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو اگر بتا رہے ہیں تو آپ نے اس کو صحیح بات بتا دی کہ ایسے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت کی تو وہ انہی میں سے اس کا شمار کیا ہوگا قیامت کے دن. تو آپ ایسے لوگوں کی مشابہت کر رہے ہیں کہ جو سب سے پہلا ان کا جو سب سے سنگین جرم ہے وہ یہ ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے ساتھ. اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں. وہ اہل بیت میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو وہ اہل بیت نہیں مانتے، ٹھیک ہے، ان کے وہ باقاعدہ بے حرمتی کرتے ہیں. تو یہ بڑے جرائم ہیں جو وہ لوگ کرتے ہیں. تو آپ ان کے جیسا کیوں عمل کر رہے ہیں، ان کے اندر کیوں اپنے آپ کو شمار کر رہے ہیں؟ یہ مخصوص ہے ان لوگوں کے ساتھ. تو پھر آپ بھی ایسا کام کر کے کیوں اپنا، حالانکہ آپ یہ نہیں ہیں، آپ ایسی چیزیں نہیں کرتے، لیکن یہ کہ آپ اپنے آپ کو ان میں شمار کر رہے ہیں. آپ کسی کو بھی یہ کھیر بھجوائیں گے یا کسی کو پتہ چلے گا کہ آپ کے گھر میں کھیر بنی ہے، پہلے دماغ میں اس کی یہی بات آئے گی کہ آپ بھی ان میں شامل ہیں. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کوئی بھی ایسا کام بھی نہ کرے کہ جو کسی اور قوم کی مشابہت ہو رہی ہو. تو بالکل ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ خاص طور پہ اس دن کھیر بنائیں. آپ نے بنانی بھی ہے تو کوشش کر کے نہ بنائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. یوم عاشورہ کا جو روزہ ہے، اس میں کیا تھا کہ یہودی جو تھے وہ اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول نے پوچھا تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں 2 دن کے روزے رکھوں گا. تو علماء کرام نے اس سے اخذ کی یہ بات کہ یہ جو تھا اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی، وہ ان سے مخالفت تھی کہ تاکہ مشابہت نہ ہو جائے ان کے ساتھ کہ دونوں ہی قومیں ایک دن روزہ رکھتی ہیں. تو مخالفت ہو کہ اب کیا ہوگا کہ نہیں، مسلمان جو ہے وہ 2 دن روزہ رکھتے ہیں اور یہودی جو ہے وہ 1 دن روزہ رکھتے ہیں. تو یہ مخالفت کرنا دوسروں کے ساتھ بہت زیادہ ضروری ہے. کوئی قوم میں کوئی ایک لباس مخصوص ہے تو آپ ان کا وہ لباس نہ پہنیں، یا آپ پہنیں گے تو آپ پھر انہی میں آپ ان کی مشابہت کر رہے ہیں. اسی طریقے سے کچھ قوم ایسے ہوتی ہے جو ایک خاص مخصوص رنگ کا لباس پہنتی ہے، آپ ایسے رنگ کے ایسے قسم کے لباس نہ پہنیں. کچھ قوم ہے جن کی کچھ عادتیں مخصوص ہیں، جو خاص وقت میں وہ یہ عادتیں کرتے ہیں، وہ اپنے اس تہوار کو مناتے ہیں مثال کے طور پہ. تو آپ اس دن کوئی کسی قسم کی خوشی اور نہ منائیں. بالکل یہ بات کا اظہار برات کرنے کے لیے کہ میں ان میں سے شامل نہیں ہوں. برات جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا موضوع ہے ہمارے دین کا، کہ مشرکین سے برات کرنے کہ میں ان میں شامل نہیں ہوں، اس بات کا اعلان کرنے کہ میں ان کے اندر شامل نہیں ہوں، میں ان سے الگ ہوں. تو یہ بھی بہت ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، کیسے ابراہیم علیہ السلام نے، باقی انبیاء نے کیسے برات کا اعلان کیا کہ میں ان میں شامل نہیں ہوں، میں وہ عمل نہیں کرتا جو یہ لوگ کرتے ہیں، میں اس سے بری ہوں کہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں. تو یہ برات کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. سلف صالحین مطلب وہ نیک لوگ جو صحابہ کرام کے بعد آئے اور وہ ہمارے امام رہ چکے ہیں اور ان سے ہمیں بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے، وہ کہلاتے ہیں سلف صالحین. یعنی کہ اس میں صحابہ کرام اور تابعین اور ان کے پیچھے چلنے والے لوگ، یہ سارے کے سارے ہی شامل ہو جاتے ہیں جو سیدھے راستے پہ رہے اور ان کے نام ہیں، ان سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں. ہاں، میں یہ بتا رہا تھا بیسیکلی کہ اگر یہ آپ اس کو بتانے جاتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے اور آپ اپنے آپ کو ایسے نہ کریں، تو 2 ریئیکشن آتے ہیں. یا تو یہ آتا ہے کہ وہ واقعی سامنے والا بندہ سوچتا ہے کہ بالکل صحیح، یہ بات غلط ہے اور میں اس کے اوپر کوشش کرتا ہے کہ میں واقعی اس سے بچوں. ٹھیک ہے، کچھ ایسے قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو بلکہ الٹا آپ کے اوپر ناراض ہو جاتے ہیں. یعنی کہ وہ اپنے اس عمل پہ اتنے پکے ہیں کہ وہ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں اور آپ کو وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، آپ نہیں جانتے اس بارے میں، اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو جو پہلے قسم کے لوگ ہیں جو خود ہی اپنی غلطی تسلیم کر لیتے ہیں اور باقی اس کے اوپر سوچنا شروع کر دیتے ہیں، یا اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ واقعی غلطی میری طرف سے ہے، ٹھیک ہے میں اس کو دیکھوں گا، تو یہ تو ٹھیک ہے یہاں تک، پھر آپ اس کو اسی طریقے سے سمجھاتے رہیں. جو دوسرے قسم کے لوگ ہیں جو ضدی ہوتے ہیں اور اپنے عمل پہ وہ ضد پہ اڑے رہتے ہیں، اپنی ضد پہ، اور وہ الٹا آپ کو گمراہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو ایسے قسم کے لوگوں کے لیے حل یہ ہے کہ آپ ان کو ظاہری طور پہ ہے نا اس قسم کی باتیں ان کے ساتھ نہ کریں،
بلکہ ان کو بولے اس قسم کی باتوں کی طرف لے کر آئے کہ جو دونوں میں برابر ہیں. مثال کے طور پہ ایسی کوئی قرآن کی کلاس ہو رہی ہے تو آپ ان کو بولیں کہ یہ قرآن کی کلاس ہو رہی ہے. آپ نے ایک دو دفعہ اس کو بتایا, وہ الٹا آپ پہ ناراض ہو جاتا ہے, آپ سے دوری اختیار کرتا ہے, تو کوشش یہ کرے کہ اس کو دوسرے طریقے سے پکڑے, اس کو کہیں کہ قرآن کی کلاس ہو رہی ہے, آپ اس میں آ جائیں, ٹھیک ہے, اور یا اس قسم کی حدیث کی کوئی کلاس ہو رہی ہے, آپ اس میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں, ٹھیک ہے. آپ اس کے پاس جا کے کوئی حدیث کی کلاس لگا دیں, یا آپ اس کے پاس جا کے کوئی قرآن کی کوئی کلاس لگا دیں. تو پھر جب وہ ڈائریکٹ وہ بندہ جب قرآن سے سنتا ہے نا, تو واقعی وہ پھر بحث میں وہ بات نہیں پڑتی, بلکہ اس کا واقعی اس کو فائدہ ہوتا ہے. میں نے اپنے ساتھ یہ تجربہ کیا ہے کہ ایک شخص تھا, وہ اسی قسم کا تھا, جب بھی اس سے بات ہوتی تھی نا تو وہ بحث ہی ہوتی تھی. وہ کیونکہ تسلیم کرنے کے لیے راضی نہیں تھا, اور وہ مجھے صحیح کرنا چاہتا تھا اور میں چاہتا تھا کہ وہ صحیح ہو جائے, تو وہ بحث ہی ہوتی رہتی تھی. اچھا وہ بیچارہ پڑھا لکھا تو کچھ تھا نہیں, اور تو میں اس کو کوئی حدیث یا قرآن کی آیت دیتا تھا, تب بھی وہ بولتا تھا کہ نہیں یہ اس کا یہ مطلب ہے اور فلانا ہے. تو پھر اسی دوران ہمارے ہم دونوں ساتھ ہی ہوتے تھے, اور رمضان آ گیا بیچ میں, تو میں نے کوشش کر کے وہ یوٹیوب پہ آج کل موجود ہیں قرآن جو اردو زبان میں ہے پورا, وہ اس میں صرف ٹرانسلیٹ ہی ہوتا ہے, عربک نہیں ہوتی, تو میں وہ لگا لیا کرتا تھا. اچھا جب میں نے وہ لگایا نا تو پھر باقاعدہ اچھا میں صرف وہ لگا لیتا تھا, آواز اس کے زیادہ کر دیتا تھا تاکہ اس کو بھی آواز آ جائے, ٹھیک ہے, اور مطلب یہی ہوتا تھا کہ جیسے میں خود سن رہا ہوں لیکن یہ کہ اس کو بھی آواز آ جائے. تو اس سے اس کو بہت فائدہ ہوا. وہ بار بار 2 منٹ نہیں گزرتے تو وہ بتاتا یار یار رکو, اس کا کیا مطلب ہے. اچھا اس کو پتا تو تھا کہ میں جامعہ اسلامیہ سے پڑھ کے آیا ہوں اور میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں اس سے دینی معاملات میں, تو وہ خود ہی 2 منٹ بعد وہ پوز کراتا تھا, اس کو بولتا تھا اس کو پوز کرو, اس کا بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے. تو وہاں پہ جو چیز ہے نا کہ سامنے والا سننے کے لیے راضی ہو جائے, آپ کی بات سمجھنے کے لیے راضی ہو جائے, اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. پھر جب آپ اس کو بتائیں گے نا کہ دیکھو اس آیت کا یہ مطلب ہے, اس میں دیکھو علماء کرام کی یہ تفسیر موجود ہے, وہ بات اس کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے. نہ کہ یہ کہ وہ اپنی ضد پہ اڑا ہوا ہے اور آپ اس کو سدھارنے کی کوشش میں, اس سے آپ کے آپس میں تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں اور وہ آپ سے دور ہو جاتا ہے. تو ہمارا بیسیکلی منہج یہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ کسی طریقے سے سامنے والے کو دین کی طرف لایا جائے, نہ کہ اس کو بھگایا جائے, ٹھیک ہے. تو آپ اس کو صحیح بات بتائیں اس وقت جو وہ غلطی کر رہا ہے. اگر وہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں بالفرض یہ نہیں مان رہے, اپنی ضد پہ اڑا ہوا ہے, بلکہ آپ کو سمجھ رہا ہے کہ آپ گم رہا ہے, تو پھر اس کے ساتھ اس قسم کی کرنے کی کوشش کریں. وہ جب ڈائریکٹ قرآن میں سے ایسی آیتیں اور ایسی چیزیں سنے گا نا, اور وہ ایک جو فلو میں جو اللہ رب العالمین کا جو ایک بات کرنے کا انداز ہے, اور لازمی بات ہے وہ خالق کائنات ہے, تو اس کی قرآن میں جو تاثیر ہے وہ انسان کی بات میں بالکل بھی نہیں ہو سکتی. تو وہ جو تاثیر ہے وہ پھر جا کے لوگوں کو ہٹ کرتے ہیں, اور پھر وہ خود پھر وہ سننے کے لیے آپ کی بات راضی ہوتی ہے کہ اچھا یار مجھے اس کے بارے میں بتاؤ, اس کا کیا مطلب ہے, یہ قرآن میں یہ جو آیت ہے یہ اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے, اس کا کیا مطلب ہے, یہ یہاں پہ یہ چیز کیوں آئی ہے. تو پھر اس سے بہت فائدہ دیکھا گیا ہے. تو یہ آپ اس کے ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں. ہاں بالکل, اگر اس قسم کے کوئی کھانے آتے ہیں آپ کے پاس تو آپ بالکل اس کو نہیں کھا سکتے, وہ جائز نہیں ہوتے, کیونکہ میں نے جیسے کہ بتایا کہ وہ اتنے بڑے بڑے جرم کر رہے ہیں, تو پھر ان کے اس قسم کے کھانے جائز نہیں ہوتے. آپ اس وقت ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ ان کے ساتھ اس خوشی میں یا اس غم میں شامل ہیں. تو کوشش کریں جو قرآن و حدیث سے ہٹ کے جو خوشی اور غم ہے اس میں آپ کسی کے ساتھ شامل نہ ہوں. چلیں بس یہاں اکتفا کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.